محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، موحد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کی آج کی یہ تقریب آپ حضرات نے اس کا تعارف سن لیا۔ ماہانہ درس قرآن کی یہ تقریب ہے اور اتفاق ایسا ہوا کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہوئی ہے۔ مشہور قول کے مطابق اس تاریخ کو اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کی عظمت اور صداقت کی تصدیق کے لیے ایک بہت بڑی دلیل عطا فرمائی اپنے محبوب کو، جس دلیل کو ہماری دینی زبان میں معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ہر نبی کو نبوت کی صداقت کی کچھ دلیلیں ملا کرتی ہیں، کبھی کبھی قوم کی طلب پر اور کبھی کبھی بغیر طلب کے اللہ جل جلالہ اپنے نبی کی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم نے دلیل مانگی، اللہ جل جلالہ نے ان کی طلب پر دلیل عطا فرمائی ایک اونٹنی کی شکل میں۔ فرمایا ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ لیکن یہ بھی حکم دے دیا کہ اب اس کو تم نے برے ارادے سے چھونا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، جہاں سے کھائے، جہاں سے پیے، جہاں چرتی پھرے، اس کو روکنا نہیں ہے ورنہ مارے جاؤ۔ اللہ کی آزمائش تھی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ جب تک قوم دلیل مانگتی نہیں اس وقت تک جتنی بھی وہ نافرمانی کرتی رہے اللہ کی پکڑ نہیں آتی اس قوم پر۔ دلیل مانگنے کے بعد پھر اگر وہ انکار کرتی ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ انہوں نے دلیل طلب کی، منہ مانگی دلیل مل گئی۔ اب جب وقت کے پیغمبر کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، مار ڈالا، تو حضرت صالح نے فرمایا بس تمہارے لمحات گنے جا چکے ہیں زندگی کے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تک نفع اٹھا لو جو اٹھانا ہے، کھا پی لو جو کھانا پینا ہے۔
بس اس کے بعد تمہارے لیے ہلاکت. اور ایسے ہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرعون نے دلیل مانگی. اللہ جل جلالہ نے یہ دلیل پہلے سے موسیٰ کو دے دی تھی. اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ فرعون کے دربار میں جائیں گے تو دلیل کی طلب ہوگی. سب سے پہلے دو بڑے معجزے دیے گئے. ایک لاٹھی کا سانپ بننا، دوسرا ید بیضا، بغل میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تو اور روشن شعائیں کرنیں نکلتی. انہوں نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے اور اس جادوگر کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، ہمارے لیے ایک وقت مقرر کرو، تم بھی اپنا زور لگاؤ، ہم بھی اپنا زور لگائیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، موعدکم یوم الزینہ، جو ایک جشن مناتے ہو تم سال کے اندر ایک دن، لوگ تو عوام تو اس دن خود بخود اکٹھی ہو ہی جاتی ہے، ہمیں اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہی دن بس مقابلے کا بنا لو. بڑا جم غفیر اکٹھا ہوا. ارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون کو اپنی حاکمیت پہ بڑا ناز تھا اور یہ سلطنت اور اقتدار بچانے والوں کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. انانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرنا بھی ان کے لیے بالکل آسان ہے. صرف سلطنت کا حاکم ہی نہیں تھا بلکہ ربوبیت اور خدائی کا مدعی بھی تھا. انا ربکم الاعلی. اب اس رب صاحب کے طوطے اڑ گئے. میرے تو نہ حکومت رہے گی، نہ یہ جو میں نے الوہیت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے نہ یہ رہے گا. کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی داؤ پیچ کروں، اپنا اقتدار بھی بچاؤں، اپنی خدائی کا دعویٰ بھی بچاؤں. واقعات آپ کے سامنے ہیں، سنتے رہتے ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں. وہی دلیل جو فرعون کے سامنے آپ نے دکھائی تھی، اللہ جل جلالہ نے اسی دلیل کو یہاں لاکھوں کی تعداد میں اور ان کی موجودگی میں اس دلیل کو دہرایا. الق ما فی یمینک، میرے نبی گھبرانا نہیں. نبی بشر ہوتا ہے، کہو نبی انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اور جس طرح بشریت کے لوازمات اور عوارضات ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، جب میں غفیر مقابلے میں ہو تو ذرا آدمی کو ڈر بھی لگنے لگتا ہے، دل کے اندر خوف بھی آنے لگتا ہے، میرے ساتھ کیا بنے گا. تو خود قرآن مقدس نے بتلایا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، میرا پیغمبر دل میں ڈر گیا. اوجسا کا معنی ڈرا ہوا بھی تھا لیکن اپنے ڈر کو چھپانے بھی لگے تھے کہ اس ڈر کا اظہار میرے چہرے پر نہ آئے، لوگ یہ نہ کہیں یہ کاہے کا نبی ہوا، طوطے اڑ گئے نبی کے. لیکن میرے رب نے کہا میرا پیغمبر لا تخف لا تخف انک انت الاعلی. آج پتا چلے گا لوگوں کو کہ وہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلاتا تھا وہ اعلی ہے یا آپ اعلی ہیں. انک انت الاعلی. یا اللہ کیا کروں، میں تو اکیلا ہوں، ایک بھائی ہارون ساتھ ہے، باقی سب اس طرف. فرمایا ابھی چند منٹوں کے بعد دیکھنا یہ سارے تیرے ساتھ آ جائیں گے. کہو ہدایت کس کے قبضے میں؟ چند لمحات پہلے جو فرعون کے حواری، فرعون کے خرچے پر آنے والے جادوگر
فرعون کی بادشاہت کو بچانے والے، لیکن جب میرے رب نے شرح صدر فرما دیا، سینہ کھولا میرے بھائیوں، پھر اس سینہ کھلنے کے بعد دیانت امانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیاوی مفاد کو نہ دیکھے۔ ٹھیک ہے، جب تک حقیقت واضح نہیں ہوئی تھی، لیکن حقیقت واضح ہونے کے بعد پھر اس بندے نے اگر حق کو باطل میں تلبیس کر ڈالی، اس تلبیس اور دھوکے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے۔ کیوں؟ اس سے پہلے وہ معذور تھا، مجبور تھا، اس کے سامنے جہالت کا ایک عذر تھا، حقیقت حال واضح نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس وقت کی اس کی عادات اللہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت واضح ہونے کے بعد جو بندہ اپنے پیٹ کی خاطر، جیبیں بھرنے کی خاطر، اپنی دکان چمکانے کی خاطر، اپنی عزت و وجاہت کی خاطر وہ پھر حق کو نہیں مانتا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اور اللہ نے تعریف کی ایسے لوگوں کی کہ جن کو حق واضح ہونے کے بعد اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے پھر سوچا نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بیتے گی۔ سبحان اللہ، یہی جادوگر چند لمحات پہلے موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، نبوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جب دیکھا نہیں، جس کو ہم جادوگر سمجھ رہے تھے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے، ہم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں، اگر جادوگر ہوتے تو ہمارا مقابلہ نہ ہو سکتا۔ لیکن پتہ یوں چل رہا ہے کہ یہ جادو سے مقابلہ ہمارا نہیں پڑا، جادو سے واسطہ نہیں پڑا، یہ نبوت سے واسطہ پڑا ہے، اور نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کیا کرنے لگے؟ فوراً سجدے دے۔ اور امانت دیانت کا بھی میں نے کہا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ پھر بندہ ضد نہ کرے، ضد نہ کرے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جادوگروں نے ضد نہیں کی، فوری طور پہ سجدے میں، اعلانیہ طور پر، عمل سے بھی عاجزی کا اظہار کیا، قول سے بھی عاجزی کا اظہار کرنا، اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ ہمارا قول، ہمارا فعل بالکل موافق ہے، قول سے بھی ایمان کا اظہار، فعل سے بھی عاجزی۔ یا اللہ جو کچھ اس سے پہلے ہوا اللہ تو معاف کر دینا، اللہ تو معاف کر دینا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا۔ مولا کریم جو کچھ اس سے پہلے خطائیں ہو چکی، وقت کے سچے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آئے، بری نیت لے کے آئے کہ ہم نے نبی کو زیر کرنا ہے، ہم نے نبی کی عزت خاک میں ملانی ہے، ہم اپنے جادو کے زور پر اس نبی کی شہرت بالکل مٹی میں ملائیں گے، فرعون کا بول بالا کریں گے، فرعون کی عزت بچانے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، مولا جس کو تو عزتیں دے دے وہی عزت پانے والا، جس کو تو ذلیل کر دے کائنات میں اس کو عزتیں دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ جب مکہ کے قریشیوں نے خیبر کے یہودیوں کو بھی ساتھ ملایا، بنی غطفان بہت بڑا جنگجو قبیلہ اس کو بھی ساتھ ملایا، بنی اسد کا قبیلہ بھی ساتھ ملایا،
بنی مدلج کا قبیلہ بھی ساتھ ملایا، بنی سلیم کا قبیلہ بھی ساتھ ملایا، جتنے قبیلے بڑے بڑے جمع کر سکتے تھے، بہت بڑا 10,000 کا جم غفیر، 10,000 کا بڑا لاؤ لشکر بنا کے تیاری کر لی کہ آج جاتے ہیں، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، نبی کا خاتمہ کرنا ہے، ان کے مذہب کا خاتمہ کرنا ہے، ان کے ماننے والوں کو بالکل ختم کر کے آنا ہے۔ اتفاق کیا ہوا، باہر سے بھی فوجیں چڑھ آئیں اور اندر سے یہودیوں کے ساتھ امن معاہدہ تھا، بنی قریظہ کے ساتھ، انہوں نے بھی اپنا امن معاہدہ توڑ دیا، وہ بھی انہی باہر والوں کے ساتھ مل گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بڑے پریشان ہوئے، اور پریشانی ہمیشہ بشر کو آتی ہے، فرشتے کو نہیں آتی۔ کبھی سنا ہے جبریل بھی پریشان ہوا، سنا ہے میکائیل کو پریشانی ہوئی، سنا ہے کبھی اسرائیل کو پریشانی ہوئی ہو، نوری فرشتے کو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، پریشانی لاحق ہوتی ہے انسان اور بشر کو۔ ادھر سن رہے ہو موسیٰ کو بھی پریشانی لاحق ہوئی، کیوں؟ وہ بھی بشر اور انسان تھے، اور ادھر اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بھی بشر اور انسان تھے۔ اور اس پریشانی کو بھی اللہ نے ذکر کیا، پریشانی دور کرنے کا جو منظر پیش کیا اللہ نے وہ بھی یاد دلایا۔ دیکھیے سورۃ احزاب، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اے میرے پاک پیغمبر کے ماننے والے جان نثارو، پروانوں، صحابہ کی جماعت، وہ وقت بھی یاد کرو نہ ذرا جبکہ تمہارے اوپر سے بھی فوجیں چڑھ آئی تھیں اور اندر سے بھی مخالف پیدا ہو گئے تھے۔ ارسلنا علیہم ریحا، لیکن میں آزمائشیں تو ڈالتا ہوں، امتحان بھی ڈالتا ہوں اپنے نبیوں کے اوپر، نبیوں کے ماننے والوں پر، لیکن والعاقبۃ للتقوی، ہمیشہ انجام اچھا تقوی والوں کا نکلتا ہے، انجام متقین کے حق میں اچھا نکلتا ہے، انجام موحدین کے حق میں اچھا نکلتا ہے۔ کیا ہوا پھر؟ ارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ہوا چلائی ان کے اوپر، ایسی ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی، خیمے کی رسیاں ٹوٹ گئیں، گھوڑے اپنی رسیاں توڑا کے بھاگ گئے، اونٹوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، دیگیں جن میں کھانا پک رہا تھا الٹ گئیں۔ ارسلنا علیہم ریحا وجنود لم تروها، آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، جاؤ میرا پیغمبر پریشان ہو رہا ہے، جاؤ میرے پیغمبر کے جان نثار بھی پریشان ہو رہے ہیں، ان کی مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر خندق کھودتے ہیں ان کے آنے سے پہلے، اور خندق میں ایک چٹان رکاوٹ بن گئی، بڑے بڑے پہلوان صحابہ بھی آ کر کوشش کرتے ہیں، چٹان نہیں ٹوٹتی، حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایک چٹان نے کام روکا ہوا ہے، جب تک وہ نہ ٹوٹے آگے کام نہیں چل سکتا۔ بڑا زور لگایا، بڑا زور لگایا، بڑا زور لگایا، لیکن وہ ٹوٹتی نہیں۔ اللہ کا پیغمبر وہ اٹھتا ہے، کہتا ہے چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کدال مجھے پکڑاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو اللہ اکبر کہہ کر کدال ماری، یہ بھی یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4,000 بندوں کی طاقت تھی۔ کتنی؟ 4,000 بندوں کی طاقت ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی ہاں، ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلی، لوہے کی کدال جو پڑی پتھر کے اوپر چٹان پر، چنگاریاں نکلی،
معجزات کا بیان ہے یہ ضمناً اور کئی معجزات بھی بیان ہوں گے بھائی. یہ بھی ایک معجزہ تھا. ان چنگاریوں اور روشنیوں میں اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک پیشین گوئی فرمائی. مجھے میرے رب نے دکھا دیا ہے ملک یمن فتح ہو گیا. ملک یمن. دوسری ضرب لگائی, پھر چنگاریاں نکلی. فرمایا اس روشنی میں مجھے دکھایا گیا ملک شام پر میری امت نے جھنڈا گاڑ لیا. تیسری ضرب لگائی, تیسری ضرب میں پھر چنگاریاں نکلی. فرمایا اس روشنی میں مجھے دکھایا گیا ہے کسرا فارس بھی فتح ہو گیا ہے. یہ بڑی طاقت تھی اس دور میں. صحابہ بڑے خوش, بڑے خوش. اور خوشی کی خبر مل جائے تو بندہ ہر کسی کو بتلاتا ہے. اب اس موقع پر منافقین بھی گھسے ہوئے تھے مسلمانوں کی صفوں میں. تو منافقوں نے کہا ہے یہ منہ مسور کی دال. منافق کی زبان تو منافق کی زبان ہوتی ہے نا. نبی کو نہیں چھوڑتا, نبی کی گھر والی کو نہیں چھوڑتا, اس پر بہتان تراشیاں کرتا ہے, صحابہ کے اوپر زبانیں لمبی کرتا ہے. انؤمن کما آمن السفہاء, ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں. یہ ابو بکر, یہ عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, بلال, سعد, یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. جو مال آتا ہے نبی کے پاس آ کر رکھ دیتے ہیں. جو مال آتا ہے نہ ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہے, نہ اولاد کی فکر ہے, نہ ان کو بیوی بچوں کی فکر ہے. یہ تو بے وقوف ہو چکے ہیں. میرے رب نے کہا الا انہم ہم السفہاء, میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہنے والا خود بے وقوف, خود بے وقوف ہے. جواب کسی اور لفظ سے بھی دیا جا سکتا تھا, لیکن اللہ نے وہی لفظ بولا جو لفظ انہوں نے بولا تھا, السفہاء. تو میرے رب نے ایک قانون بتا دیا, میرے نبی کے یاروں کو جو کوئی فتویٰ بازی کر کے فتویٰ لگائے گا وہی فتویٰ اس کے منہ پہ مارو. میرے نبی کو بے وقوف یا یاروں کو بے وقوف کہے خود بے وقوف ہے. میرے نبی کے یاروں کو ابن الوقت کہے خود ابن الوقت ہے. میرے نبی کے یاروں کو مفاد پرستوں کا ٹولہ کوئی کہے خود بہت بڑا مفاد پرست ہے. میرے نبی کے یاروں کو کوئی منافقت کا تانا دے خود کائنات کا بہت بڑا منافق ہے. میرے نبی کے یاروں کو کوئی کافر کہتا ہے خود کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے. یہ نقطہ ہمیں اس آیت سے ملا. جو لفظ انہوں نے نبی کے یاروں پر بولا وہی لفظ اللہ نے لوٹا کے ان کے منہ پہ مارا. اب منافقوں نے کہا اچھا کھان نو لبدا کوئی نہیں, پیٹ تے پتھر بننے نے, خواب ویکھ رہے نے یمن فتح ہوگا, شام فتح ہوگا, فارس کا ملک فتح ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نبی ان کو سبز باغ دکھاتا ہے, یہ نبی ان کو ایسے للچائی باتوں کے اندر مصروف رکھتا ہے تاکہ میرے ساتھ جڑے رہیں. آہا ہا ہا. جب منافقوں کی یہ بات آئی تو اللہ نے اوپر سے اپنے نبی کے دل پر مرہم پٹی کرنے کے لیے یہی آیت اتار دی. اے میرے پاک پیغمبر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اے میرا پاک پیغمبر اعلان کرنا, اپنے یاروں کو سنا, اپنے دوستوں کو, اپنے پروانوں کو, توحیدی جاں بازوں کو میرا اعلان سنا. اللہم مالک الملک, اے ساری کائنات کے بادشاہ, اے بادشاہوں کے بادشاہ, بدی چھٹی دے مالک اللہ, مالک الملک تو دل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ملک تیرے ہاتھوں میں, جس کو چاہے دے دے, جس سے چاہے چھین لے. تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں,
تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ تو بھائی آپ کے سامنے مشاہدے ہو چکے جن کی کچھ عمر زیادہ ہے. نہیں وہ کس کی؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات والارض. ہر کسی کی کرسی الٹی ہو سکتی ہے لیکن اس مالک الملک کی کرسی کو کبھی زوال نہیں ہے. میرا پیغمبر اعلان کر تاکہ منافقوں کو بھی جواب ہو جائے، تیرے یاروں کو بھی حوصلہ ہو جائے. کیسے؟ توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بیدک الخیر. میرے طالب علم بھائی جانتے ہیں بیدک خبر مقدم، الخیر و مبتدا مؤخر، فائدہ حسر کا. بیدک الخیر، اللہ سب کچھ تیری مٹھی میں، تیرے سوا کسی دے پلے کچھ بھی نہیں. کوئی نوری ہے تیرا محتاج ہے، ناری ہے تو تیرا محتاج ہے، خاکی ہے تیرا محتاج ہے، نبی ہے تو تیرا محتاج ہے، ولی ہے تو تیرا محتاج ہے. حتیٰ کہ نبی کسی معجزے کو بھی، کسی دلیل کو بھی اپنی صداقت کے لیے نہیں پیش کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت ہو. وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن اللہ. نبی بھی ہر دلیل کے اندر اللہ کا محتاج ہوتا ہے. او اللہ اکبر. 7واں پارہ اٹھاؤ. کافروں نے ایک دفعہ کہا جی یہ آخری حتمی ہمارا مطالبہ ہے، یہ دکھا دو نا ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. اس سے پہلے حضور کئی معجزات دکھلا چکے تھے، کئی دلیلیں دکھلا چکے تھے. حضور بھی بڑے، کیونکہ ہر مومن اور ہر آدمی پر حریص تھے میری امت کا کوئی آدمی نہ بچے، سارے جنت کے وارث بن جائیں. اس لیے دلی طور پر ذرا لالچ بھی ہوا اور پریشانی بھی آئی کہ یہ تو بڑا سنہری موقع ہے. بڑی قسمیں اٹھا کے اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا. اے جی آخری بات، آخری نشانی، اے دکھا دیو مسلمان ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنے لگے. یا اللہ یہ تے سارے مسلمان ہونے واسطے تیار ہیں، یہ تے قسمہ اٹھائی بیٹھے ہیں. اقسموا باللہ جہد ایمانہم. یا اللہ جتھے اتنیاں دلیلاں دکھا چھڑیاں اے آخری دلیل بھی دکھا چھڑ. یہ ساری دھرتی مکہ دی، طائف دی، ادھر ادھر والے سب مسلمان ہو جائیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں نا میرا پیغمبر، قل انما الآیات عند اللہ، قل انما الآیات عند اللہ. میری مرضی دے بغیر تے تو کوئی دلیل دکھا نہیں سکتا، ہر دلیل میرے قبضے وچ. انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم توانوں پتہ جو کوئی نہیں. درمیان جملہ معترضہ ادا جواب آخر تے وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون. میں اللہ دی گل تے اعتماد کر میرا پیغمبر. میں انہاں دے دلاں دے راز جاننا ہوں، میں انہاں دے دلاں دے بھید جاننا. تو تے انہاں دے زبانی ملفوظات دے اتے امیداں لائی بیٹھا ہے کہ اے مومن ہون واسطے تیار ہیں. نہ میرے پیغمبر وما یشعرکم، توانوں پتہ کوئی نہیں، میرے کولوں پوچھو لا یؤمنون. جے اے نشانی بھی میں دس دیتی نہ مسلمان کوئی نہیں ہونا. اللہ دے پاک نبی پھر عاجزیاں کر دین، پھر عاجزیاں کر دین. نہیں اللہ ایک واری تے انہاں نو اے موقع دے دیو، اے نشانی دکھلا دیو. اللہ اکبر. تھوڑا جا پیچھے آ جاؤ. تقدیم تاخیر قرآن وچ ہوندی رہندی ہے. انہاں دا جواب پہلے اللہ نے دے دیتا ہے میرے پاک پیغمبر. ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآیۃ. میرے پیغمبر
میرا تے فیصلہ ہی میں انہاں نو کوئی نشانی نہیں وکھاونی، کوئی دلیل نہیں وکھاونی، بڑیاں بڑیاں دلیلاں وکھا چکے، پتھراں جنہ اج تائیں بولے کوئی نہیں، پتھراں نو بلوا کے کلمہ پڑھا دیتا انہاں دے سامنے، گو آ کے انہاں دے سامنے کلمہ شہادت پئی پیش کر دیے، کدے بھیڑیا انہاں دے سامنے آ کے تہاڈیاں شہادتاں پیا دیندا ہے، کدے ایک داند بیل او آ کے بول کے انساناں دے نال گلاں پیا کردا ہے، ایک نہیں کئی معجزے پہلے میں دکھا چکا، حتیٰ کہ انہاں دا آخری معجزہ اے چند دے 2 ٹکڑے چکر تے اسی من لواں گے۔ اے میرا پاک پیغمبر پریشان نہ ہومی، تو کوئی لاوارث کوئی نہیں، لاوارث کوئی نہیں میرا پیغمبر تو، یا اللہ میں کی کراں، کیویں میں چند دے 2 ٹکڑے کراں؟ فرمایا انج ہاتھ دا اشارہ کر کے انگلیاں نو پھوڑنا تیرا کم تے چند دے 2 ٹکڑے کرنا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، بڑیاں بڑیاں نشانیاں بکھلا چکے میرے پیغمبر، لیکن ان کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء، اگر طاقت ہے میں تے نشانی دکھاونی کوئی نہیں، میرا تے قطعی فیصلہ ہی میرا پیغمبر، بڑے بڑے کئی بار انہاں نو آزمائش کر چکا میں انہاں دے دلاں نو جاننا۔ اے میرے پاک پیغمبر جے تانوں بہتا شوق ہے تے آسمان دے وچ سیڑھی لا سکدے ہو تے لاؤ، سلمن فی السماء نفقا فی الارض، زمین کھود کے سرنگ بناؤ، جے زمین دی توجہ، زمین دے متعلق معجزہ ہوئے زمین ایک سرنگ بناؤ، آسمان دے اتے کوئی معجزہ متعلق ہوئے آسمان تے سیڑھی لا سکدے ہو تے لگاؤ، لے آؤ انہاں نو دلیل وکھاؤ، میں کوئی نہیں وکھاونی، جے تواڈے چ طاقت ہے تے وکھاؤ۔ فتاتیہم بآیہ، لے آؤ نشانی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میرے نبی میں چاہواں انہاں سارے نو باؤنڈ کر کے، پابند کر کے میں ہدایت دے اتے جمع چکراں، لیکن اے میری حکمت دے خلاف آ، میں اختیاری ایمان چاہنا، میں جبری ایمان نہیں چاہتا، مجھے اختیاری ایمان چاہیے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دونوں راستے دکھا دیے میں نے، اب ان دونوں راستوں کے بعد ان کا انتخاب ہے، چاہے ہدایت کا راستہ چن لے، چاہے یہ گمراہی کا راستہ چن لے، اختیار سے جو ہدایت کا راستہ چنے گا پھر ہم نے اس کے لیے جنت کے باغات تیار کر رکھے، اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ چنے گا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، اس کے لیے جہنم کی سزا تیار ہے۔ میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں نے ایسا کیا نہیں، کیوں؟ مجھے اختیاری ایمان چاہیے۔ فلا تکونن من الجاہلین، اس ساری تمہید سے یہ لفظ میں بول بیٹھا ہوں اس لیے کہ آپ منتظر ہوں گے، شاید ابھی اختتام ہونے والا ہے، لیکن یہ تمہید تھی۔ یہ کیا تھی؟ تمہید تھی۔ معجزہ اور دلیل کس کو کہتے ہیں؟ پہلے نبیوں کو بھی یہ دلیلیں ملی، ہاں جناب کو بھی یہ دلیلیں ملی، انہی دلائل میں سے ایک دلیل اور ایک معجزہ معراج ہے۔ کیا ہے؟ اچھا یہ تو جانتے ہوں گے آپ، معجزے کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ معجزہ عجز سے ہے، عجز عاجزی اور بے بسی کو کہتے ہیں۔ معجزتن ایسی دلیل جس کا جواب یا مقابل لانے سے پوری کائنات عاجز آ جائے، نبی دکھلائے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر، قوم کو کہا جائے لاؤ اس کے مقابلے میں تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو، جیسے قرآن کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ تو من گھڑت ہے، یہ تو ان کا اپنا بنایا ہوا قرآن ہے، ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، یہ ایک مخصوص بندوں کی جماعت ہے اور یہ رات کو مل بیٹھ کر اس کو بناتے ہیں، کوئی 1 سطر، کچھ آدھی سطر، کچھ 2 سطریں، کوئی 4 سطریں، یہ نبی ان کی نوک پلک سنوار کے اس کے بعد آ کر ہمارے اوپر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے اللہ نے بھیجا۔
کوئی اللہ نے نہیں بھیجا ان کا من گڑت قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اچھا یہ قرآن میرا معجزہ ہے۔ معجزہ کیا؟ ایسی دلیل جس کا جواب لانے سے قوم عاجز آ جائے، لاؤ اس جیسا قرآن، لاؤ اس جیسی 10 صورتیں، لاؤ اس جیسی ایک صورت، لاؤ اس جیسا ایک جملہ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ تو 1500 سال ہونے والے، 1450 سال کہہ لو اس چیلنج کو قرآن میں چھپے ہوئے، 23 سال تک اس وقت بھی یہ چیلنج گنگناتا رہا، اور ہر صدی میں بڑے بڑے دشمنان اسلام بھی آئے، بڑے بڑے دشمنان اسلام آتے رہے، اور یہ چیلنج اپنی جگہ پہ آج تک قائم ہے۔ بڑے یہودی، بڑے نصرانی، بڑے پارسی، ہندو، سکھ، نان مسلم قومیں، لیکن قرآن کے اس چیلنج کو آج تک کسی کو قبول کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اے مسلمانوں، تمہارے قرآن میں یہ چھپا ہوا ہے، لاؤ اس قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت، تو میں لاتا ہوں۔ کسی کو آج تک یہ جرت ہوئی ہے؟ نہیں۔ اسی لیے باقی معجزات کی طرح قرآن بھی کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے۔ حضور نے فرمایا باقی میرے سارے معجزات تو میری زندگی تک ہیں، لیکن ایک معجزہ میرا ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور دشمنوں کو کھٹکتا رہے گا، اور وہ معجزہ اللہ کا قرآن۔ سبحان اللہ۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ معراج عروج سے ہے۔ اس معجزہ معراج کے 2 پہلو ہیں، ایک زمینی سفر جو مکے سے بیت المقدس تک ہوا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے پھر آسمان پر عروج ہوا، چڑھائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر فرشتوں سے ملاقاتیں، انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے ملاقاتیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جسمانی طور پر ملاقات ہوئی، کیونکہ تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آسمان پر اس جسم کے ساتھ زندہ ہے۔ روحوں کے ساتھ تو سب زندہ ہیں نا، صرف یہ نہ کہا کرو کہ عیسیٰ زندہ ہیں، بلکہ یہ کہا کرو عیسیٰ جسمانی طور پر دوسرے آسمان پر موجود ہے اور زندہ ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات بھی کر کے آئے۔ تو چلتے چلتے چلو یہ ایک اور نقطہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ باقی سارے انبیاء ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے اور حضور کے صحابی بھی ہے، کیونکہ ایمان کی حالت میں جو حضور کی زیارت کرے وہ کون ہوتا ہے؟ تو یہ صحابیت کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابیت کا درجہ ملا تو نبوت کا درجہ واپس ہو گیا، نہ، وہ بھی درجہ بحال ہی قائم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابیت کا درجہ بھی، یہ امتیازی خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس دوسرے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے، عروج کا معنی چڑھائی، اسراء رات کے سفر کو بولتے ہیں، کیونکہ یہ رات کے سفر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ساری رات بھی نہیں بلکہ لیلن، تھوڑا سا حصہ، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک کہانی ہی نہیں، ہم اس کو کہانی کے طور پہ بیان کریں، حضور مکے سے اٹھائے گئے، براق لائی گئی، وہاں پر پہنچے، بیت المقدس میں انبیاء کو امامت کرائی، پھر سیڑھی لگائی گئی، وہ کیا تھی، کس قسم کی تھی، اللہ ہی جانتا ہے، پھر چڑھائی ہوئی، اور فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا مصداق بنے اللہ کے پاک رسول، اور پھر واپس آ گئے اور لوگوں کو بتلایا کہ میں راتوں رات آسمان کا سفر کر کے اور بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا، یہ تو بے وقوف ہے، ہم جاتے ہیں 1 مہینہ لگ جاتا ہے شام فلسطین کا، اور یہ کہتا ہے 1 رات کے تھوڑے سے حصے میں سارا سفر طے کر کے آیا۔ میرے رب نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے پہلا لفظ بولا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور یہ نہ دیکھو جانے والا کون تھا، یہ دیکھو لے جانے والا کون تھا، لے جانے والا کون تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بھائی بہت مختصر کروں گا،
پریشان نہیں ہونا کہ اب شاید پتہ نہیں کتنے گھنٹے اور بیٹھیں گے، بالکل مختصر. لیکن میری باتوں کو ذرا سمجھتے آنا. میں نے ابتدا میں ابھی بات کہی ہے کہ یہ ایک کہانی نہیں کہ ابتدا سے شروع کریں اور آخر تک جا کر سٹاپ کر دیں، بلکہ نبی کا ہر معجزہ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ اس معجزہ معراج میں 2 سبق ہیں. ویسے تو کئی سبق ہیں لیکن 2 سبق بنیادی ہیں. ایک سبق عقائد کی اصلاح اور دوسرا سبق ہمارے اعمال کی اصلاح. عقیدہ بھی ٹھیک بناؤ، عمل بھی درست رکھو. عقیدے کے ٹھیک ہونے کا بیان سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ تک، اور عمل کی اصلاح کا بیان لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیاتنا. اس واقعے میں سفر میں اللہ نے اپنے نبی کو بڑی چیزیں دکھلائیں، بڑی چیزیں دکھلائیں، بڑی چیزیں دکھلائیں. نبی نے آ کر امت کو بتلائیں تاکہ اپنے اعمال کی اصلاح کر کے آؤ. میں وہاں سود خوروں کو دیکھ کے آیا ہوں، میں زانیوں کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں، میں وہاں بے عمل واعظوں کو دیکھ کے آیا ہوں، میں وہاں پر جھوٹ بولنے والے جھوٹے کا انجام دیکھ کے آیا ہوں. کیا سے کیا، کیونکہ یہ ایک سارا برزخی معاملہ تھا اور اس میں کئی جنتیوں کے حالات بھی نبی کو دکھائے گئے، کئی جہنمیوں کے حالات بھی نبی کو دکھائے گئے. کس لیے دکھائے گئے؟ تاکہ جن جن لوگوں کو ان عذابوں میں اللہ کے نبی نے دیکھا وہ ہمیں سنایا، ہم وہ عمل نہ کریں، ان سے بچیں، سود کھانے سے بچیں، رشوت سے بچیں. زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام دیکھا، ان کی حالت سے بھی بچیں، زکوٰۃ ادا کیا کریں. نماز نہ پڑھنے والوں کی کیفیت کو دیکھا، نماز نہ پڑھنے والوں کی. ایک آدمی ہے جس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہے اور اس کے سر کے اوپر زور سے پتھر مارتا ہے اور پتھر دور تک جا پڑتا ہے اور اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے، چورا چورا. وہ فرشتہ پھر پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے دوبارہ، اس کے آنے تک پھر اس کا سر صحیح سلامت ہو جاتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے، چیخیں نکلتی ہیں. پھر جس وقت وہ پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے اتنے میں پھر اس کا حال درست ہو جاتا ہے. جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ رات کو نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، اس کو نیند پیاری تھی، اس کو اللہ کی یاد سے غفلت تھی، اس لیے قیامت تک اب اس کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے. الیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک نماز کو چھوڑنے پر کتنی وعید ہے، اور ہمارا آج کیا حال ہو چکا ہے میرے بھائی. ہم سمجھتے ہیں کہ معراج منا لیں گے، جھنڈیاں لگا لیں گے، لنگر تقسیم کر دیں گے اور وٹر غوں 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 کی آوازیں، یہ مختلف ذکر و اذکار لوگوں کے سامنے سپیکروں کے اوپر کر لیں گے، معراج کا منشا پورا ہو جائے گا. نہ میرے بھائی، میں نے ابھی بتایا ہر معجزے سے سبق ایک ملتا ہے. معراج کے معجزے میں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا عقیدے کی اصلاح کرو، شرک سے بچو. کیا کرو؟ شرک سے بچو اور عمل کی اصلاح کرو، کیونکہ اگر ایمان عقیدہ درست بھی ہو گیا، عمل میں کوتاہی رہ گئی تو پھر بھی نجات بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی. نجات کامل کے لیے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری. تو عقیدے کی اصلاح کیسے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان کیا معنی کرتے ہو؟ اللہ تو پاک ہے. یہ کپڑا بھی پاک ہوتا ہے، یہ قالین بھی پاک ہوتی ہے، یہ مصلی بھی پاک ہے، ہمارے برتن بھی دھونے سے پاک ہوتے ہیں، جگہ پاک ہوتی ہے. تو کیا اللہ اسی طرح پاک ہے؟ سبحان الذی، سبحان کی نسبت، توجہ کرنا، سبحان کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو معنی ہوتا ہے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تو اولاد سے پاک ہے، تو بیوی سے پاک ہے، تو کنبے قبیلے سے پاک ہے، تو کمزوریوں سے پاک ہے، تو فنا سے پاک ہے، تو موت سے پاک ہے، تو بیماری سے پاک ہے، تو نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، بڑھاپے سے پاک ہے، مرضوں سے پاک ہے، کوئی کمزوری تیرے قریب نہیں آ سکتی. سبحانک اللہم نماز میں اس لیے ہم پڑھتے ہیں یا اللہ ہم سارے کمزور ہیں، تو بڑا شاہ زور ہے، تو بڑا. اور یہ قرآن کا مطالعہ کرو گے
تو آپ کو انشاءاللہ یہ دعویٰ بہت مختلف آیات سے ثابت ہوتا نظر آ جائے گا کہ قرآن میں جہاں پر بھی لفظ سبحان آیا ہے وہاں پر بندے کی طرف کمزوری کی نسبت ہوتی ہے، اللہ کی طرف شہزوری اور قوت کی نسبت ہوتی ہے۔ نبی پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم، حضور نے یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا نماز میں؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ اللہ میں تو کمزور، نبی کمزور ہے، صحابی کمزور ہے، ولی کمزور ہے، محدث کمزور ہے، مفسر کمزور ہے، امام کمزور ہے، مجتہد کمزور ہے، حاکم سلطنت کا صدر اور وزیر اعظم کمزور ہے، سکندر اعظم جو پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والا تھا وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کمزور ہے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، جو بھی آیا اس کو جانا ہوگا۔ ایک ذات سبحان وہ ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سبحان۔ اللہ اکبر۔ ایک آدھ مثال ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا کرنے لگے، رب ارنی انظر الیک، مولا تیریاں آوازاں سن سن کے شوق ملاقات دا ودھدا جا رہا ہے، غائبانہ طور تے آواز تے تیری سندا پیا میرے اللہ، لیکن نظر کوئی شے نہیں آندی۔ رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ وکھا بھی، جویں اپنی آواز تے کلام سنائیے انہی طرح اپنا دیدار بھی کرا دے، اپنی زیارت بھی کروا دے۔ اللہ دا جواب آندا ہے، میرا پیغمبر لن ترانی نہیں دیکھ سکتا تو، اس دنیا میں کسی آنکھ میں طاقت ہی نہیں کہ وہ مجھے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دنیا دے اندر تے کسے اکھ وچ طاقت بھی میں نہیں رکھی مینوں ویکھ سکے، ہاں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، قیامت والے دن جیڑا جسم میں جنتی نو دینا ہے او جسم فانی نہیں ہونا، او جسم ہمیشہ باقی۔ اس جسم دی اکھ دے اندر بھی اتنی طاقت میں بھر دیاں گا کہ او اکھ میں اللہ دا ادراک کر سکے گی، میں اللہ دی زیارت کر سکے گی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، قیامت والے دن انج اللہ دی زیارت کرو گے جویں دنیا دے اندر بدلی کوئی نہ ہوے، آسمان تے 14ویں دا چند چمکے ہوئے ہوے تے تسی جی بھر کے ویکھو۔ انکم سترون ربکم کما ترون الشمس، ان ویکھو گے جویں سورج نو ویکھ دیو۔ قیامت والے دن دیدار ہوئے گا دنیا دے اندر کسے نو، حالانکہ موسیٰ پیغمبر ہے لیکن اللہ کی فرماندے لن ترانی، اے میرا پیغمبر پر تیرے اندر بھی طاقت اتنی نہیں کہ تو مینوں ویکھ سکے۔ جدوں اصرار بڑھ گیا نا، ود گیا، نہیں یا اللہ اپنا دیدار کرا، زیارت کرا، اچھا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ نو ویکھ، اے دوتے میں اپنے نور دی ایک تجلی سٹن لگا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، جے تے اس پہاڑ وچ کوئی تبدیلی نہ آئی، اے جویں پہلے ویکھدا پیا ہے تجلی تو بعد بھی انج ہی رہے بغیر تبدیلی دے، پھر تے فَسَوْفَ تَرَانِی تم ہی مینوں ویکھ سکدا۔ تے جے پہاڑ میری تجلی نو قبول نہ کر سکے، پتھر برداشت نہ کر سکے، تو گوشت پوشت دا بنے ہویا انسان کتھوں میری تجلی نو برداشت کر۔ قرآن کہندا ہے فلما تجلی ربہ جعلہ دکن وخر موسیٰ صائقا، جدو تجلی آئی میرے اللہ کریم دی،
سارا پہاڑ جل جل کے کولا بن گیا، جعلہ دکن، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بھی بے ہوش ہو کے، جڑا مشکل کشا ہوندا ہے کدے بے ہوش نہیں ہوندا، حاجت روا کائنات دا بے ہوش نہیں ہوندا، عزتاں تے ذلتاں دا مالک کدے بے ہوش نہیں ہوندا۔ جے سارے کائنات دیاں ضرورتاں تے حاجتاں پوریاں کرنیاں ہوویں او دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آوندی، تے موسیٰ دے اندر تے تبدیلی آ گئی، خر موسیٰ صاعقا۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبیو تسی بھی سن لو، میرے انبیاء، میرے رسول، میرے ولی، میرے چھوٹے بڑے سارے بندو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء، تسی سارے سوالی ہو، تسی سارے بکیاری ہو میں اللہ دے، واللہ هو الغنی، میں اللہ ہی کو اکلا داتا۔ غنی دا معنی کہ دیون والا، تے دیون والا اوہ ہوندا ہے ساری کائنات نو جیدا اپنا پلہ بھریا پہ ہوے، اودے وچ کمی نہ ہوے۔ اللہ فرماتے نے غنی ایک میں ہاں، داتا پوری کائنات دا میں ایک ہاں، الرحمن علی العرش استوى، جڑا عرش دے اوتے قائم ہاں، داتا او نہیں ہوندا جڑا زمین دے تھلے وڑ جاوے، جڑا قبراں دے وچ چلا جاوے، جڑا منا مٹیاں دے تھلے آ جاوے، جڑا کائنات دیاں سن نہ سکے، جڑا کائنات دیاں جان نہ سکے، کائنات والیاں دے پتہ ہی کوئی نہ ہوئے کون آیا کوئی نہیں، کون نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اس دنیا سے چلا گیا لا یستطیع، جب ہوش آئی نا، فلما افاق، فلما افاق، ہوش آئی موسیٰ پیغمبر نو تے کہن لگے سبحانک، 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 اللہ میں من چکا کہ میں کمزور ہاں، تو شاہزور ہے۔ اللہ میں اپنا سوال واپس لینا، اللہ میں نو سوال نہیں سی کرنا چاہیدا، لیکن تو عملی مشق تے پریکٹیکل کروا کے میں نو سمجھا دیتا ہے میرے ربا۔ سبحانکا تبت الیکا، میری توبہ، میری توبہ میرے اللہ، آئندہ میں ایو جیا سوال نہ کرسا۔ انی تبت الیکا و انی من المسلمین، ان انا اول المومنین، سب تو پہلے مینو ایمان مل چکا ہے، اس دنیا دے اندر تینوں ویکھن والی ذات کوئی نہیں۔ ہاں صرف ایک کا مثال اور سن لو، تھکے تو نہیں بیٹھے۔ جتھے بھی قرآن مقدس دے اندر اللہ کریم نے لفظ سبحان بولے ہے، بندے دی کمزوری تے اللہ دی، بندے دی کمزوری تے اللہ دی، انہاں بھی آکھیا نہ میاں ایک بندہ ہو کے، انسان ہو کے کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک رات دے اندر فلسطین دا سفر کرے، ایک رات دے اندر 7 آسماناں دا سفر کرے، سدرۃ المنتہا، عرش تے کرسی تے جنت تے جہنم دے سارے منظر ویکھ کے آوے؟ اے عقل مندی نہیں۔ اللہ فرماندے نے عقل دے نال سوچیں تا سب تو پہلے لفظ دے اندر جواب کھڑائی سبحان الذی، سبحان الذی اسرا بعبدی، اے بنجن والے دے اتے نظر نہ کر، لے جان والے دے اتے انہوں ویکھ کتنیاں طاقتاں والائی، طرفت العینی جہاں برہم زند، کسن میں آرد کے آنجا دم زند، کسن میں آرد کے آنجا دم زند، او اتنیاں طاقتاں والائی کہ ایک پلک جھپکن دی دیر دے اندر، اکھ میٹن دی دیر تے کھلن دی دیر دے اندر، چاہے تے سارے جہان دا کچومر کٹ دے بے، چاہے سارے جہان نو تباہ چا کرے، یا تے بے آخرین ایو جائی نئی مخلوق فوراں پیدا چا کرے، او دے واسطے مشکل کوئی نہیں ہوں، مشکل کوئی نہیں ہوں۔ حضرت یونس پیغمبر اپنی قوم تو ناراض ہو کے چلا گیا، میں ہور کسے بستی والے نو جا کے لا الہ الا اللہ دا سبق پڑھاواں، اللہ کریم دے حکم دا انتظار نہیں کیتا، تے جڑا اللہ دے حکم دا انتظار نہ کرے او کدے توڑ بولو۔ اس واسطے اللہ نے اپنے نبی نو پہلے اعلان چا کیتا، اے میرے پاک پیغمبر فاصبر لحکم ربک ولا
تکن کصاحب الحوت، میرے پیغمبر جلد بازی نہ پیا کری ہجرت کرن دے اندر، فاصبر لحکم ربک، میرے حکم دی انتظار رکھی، میرے حکم دی انتظار رکھی، ولا تکن کصاحب الحوت، او مچھلی والے پیغمبر طرح جلد بازی کر کے گھروں نہ نکلی، ہجرت دے واسطے قدم نہ اٹھاویں جویں انہاں قدم اٹھایا دل دے اندر آ کے میں سمندر تو پار چل کے اس قوم نو جا کے اللہ دا تعارف پیش کراں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ایک ارادہ تیرا ہے تے ایک ارادہ میرا ہے، کائنات ویکھے گی کہ اس مالک دا ارادہ پورا ہوندا ہے یا اللہ دے پیارے نبی دا ارادہ پورا ہوندا ہے۔ چل پو گئے، پار لنگ سکے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے لقمہ بنا لیا، میرے اللہ نے پیغام بھیجیا، اے میری مچھلی میری مخلوق ہے، میرے آرڈر دی پابند ہے، اینو لقمہ تے غذا سمجھ کے نہ کھاویں، اینو ہضم نہ کریں، اینو گال کے اپنے جسم دا جس نہیں بناونا تو، بلکہ چند دن دی میری امانت ہے، میں اس نبی تو بہت سارا کام لمنا ہے اللہ تائیں، کئیاں لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بناونا ہے، لیکن تھوڑا جہا تربیت تے سبق بھی سکھاونا ہے اپنے پیغمبر نو، چونکہ نبیاں دا استاد کائنات دے اندر کوئی نہیں ہوندا، نبیاں دا مربی تے محسن تے استاد میں اللہ ہونا، جتوں بھول چک ہونے لگے فوراً میں تربیت چا کرنا، اے بھول چک میرے نبی کلو ہو گئی، میرے حکم دا انتظار کیتے بغیر چل پے، میں تھوڑی جی تربیت کرنی ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، لقمہ بنا لیا، ہاں اینو اکے جاتے نہیں رکھنا بلکہ سیر کروا، اینو سمندر دیتا ہے کھانے دی، موجاں تے لہراں اور مختلف مخلوقات دے وظیفے تے ورد سنا، مختلف جگہ تے سیر کروا میرے پیغمبر نو، جس ویلے تہ خانے چلائے گئے آخری موجاں دے اندر پہنچ دے، اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر سن دین ہر طرفوں آوازاں آ رہی لا آکھو چا تسی نہیں، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، حتیٰ کہ اللہ کریم فرماندے نے میں اپنے پیغمبر نو کیوں کڈیا مچھلی دے پیٹ وچوں، اس واسطے کڈیا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر اے جملہ نہ آکھدا، میریاں تسبیحاں نہ پڑھدا، مسبحین میری پاکی بیان نہ کردا، ایو اکو جملہ سبحان اللہ بندے نو سمجھ آ جاوے، اللہ دی قسم توحید کیڑی دے سر دے برابر بھی دے دل وچ نہیں رہ سکتی، کیوں؟ سبحان دا معنی تو ہی تو ہے، اور کسے دے ہتھ وچ کچھ بھی، کسے دے ہتھ وچ ہے اللہ دا پیغمبر اللہ دا، لیکن اپنے ارادے نو پایا تکمیل تک، ارادہ ہاں میں دوسرے کنارے تے پہنچا، دوسری بستی اچ پہنچا، اتھے جا کے بھی دنیا دا کم کوئی نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، دکانہ نہیں چمکاونیاں، اتھے بھی یہ فریضہ لا الہ الا اللہ بیان کرنا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ارادہ میرا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، ارادہ میرے نبی دا بھی جب تک میری مرضی نہ ہوئے کامیاب کی آکھیا لا الہ الا انت سبحانکا، اللہ میں پریکٹیکلی طور تے منی بیٹھا میں کمزور ہاں تو، اللہ اتے مچھلی دے پیٹ دے اندر پہنچامن والا بھی تو ہے، انہاں دریاواں دیاں موجاں دے اندر، دریاواں دیاں لہراں دے اندر پہنچامن والا بھی تو ہے، تے اتوں کڈن والا بھی، تے اج دا مشرک کی آکھدا ہے لے 11ویں والے دا ناں تے ڈبی ہوئی، اتھے تے اللہ دے نبی دی بھی ڈبی ہوئی نہیں تردی پئی جب تک کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں منی بیٹھا نقصان میرا ہویا ہے، تیرا تے کوئی نہیں ہویا، انی کنت من الظالمین دا معنی کی نقصان میرا ہویا ہے، تیرا نقصان کوئی نہیں، تیرا نقصان کر ہی کون سکتا ہے، تو ساری کائنات دا نقصان کر سکتا ہے، تیرا نقصان ایو معنی ہے اللہ الصمد،
اللہ الصمد ساری کائنات نو جو چاہے اپنا حکم ادو تے مسلط کر دے. اے صفت میرے اللہ دی تے میرے اللہ دے اتے کسے دا زور تے جبر نہیں چل سکتا. کا جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.